بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلبہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہم ایک مرتبہ پھر اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے جماعت نہم دہم کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ لیکن چونکہ کتاب میں 2 عنوان دیے گئے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت صفحہ نمبر 100 یعنی 100 پر، اور دوسرا عنوان ہے اطاعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صفحہ نمبر 102 پر۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اس سبق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پہلے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بیان کریں گے، اور دوسرے سبق میں انشاءاللہ اطاعت کو بیان کیا جائے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان والا بھی ہوں اور اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارے اس عنوان کا مطلب اور مفہوم ہے۔ اب ہم سب سے پہلے رسول کے لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ رسول کے لغوی معنی قاصد اور پیغمبر کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں رسول کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ رسول وہ صاحب ہیں، وہ صاحب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے منتخب کر لیتے ہیں، اور ان کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے جس میں دیے گئے احکامات کی تبلیغ پر وہ صاحب مامور ہوتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ان کا کام اللہ کے پیغام کو ان کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اب اسی موقع پر ہم نبی کی تعریف بھی کر دیتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے رسول کی تعریف کی ہے، بیان کی ہے، تو نبی کی تعریف بھی بیان کر دیتے ہیں کہ نبی کے لفظی معنی خبر یا اطلاع دینے والے کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا ہو، مگر جدید شریعت عطا نہ کی ہو۔ یہ نبی کی تعریف ہے۔ اب اس نبی کی تعریف اور رسول کی تعریف سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے، تو اس فرق کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو لفظی معنی کے اعتبار سے ہی فرق ہو گیا کہ رسول کے لفظی معنی پیغام پہنچانے والے، پیغام لانے والے کے ہیں، اور نبی کے لفظی معنی خبر یا اطلاع دینے والے کے ہیں۔ رسول خاص ہیں۔ کس طرح خاص ہیں؟ کہ جو جدید احکامات اور جدید شریعت لے کر آئے ہوں، اب وہ کتاب کی شکل میں ہو یا صحیفے کی شکل میں ہو، لیکن وہ جدید احکامات لے کر آئے ہوں۔ اور نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جدید شریعت لے کر آئے ہوں، بلکہ وہ پچھلی جو شریعت ہے، جو کتاب ہے، اسی کی تبلیغ پر، اسی پر عمل کرنے پر، اور اسی کی طرف دعوت دینے، اسی کے احکامات کی طرف دعوت دینے پر مامور ہوں۔ اسی طرح تعداد میں بھی فرق ہے۔ رسول خاص ہیں، کم ہیں، ان کی تعداد تقریباً کم و بیش 313 بیان کی جاتی ہے،
اور انبیاء زیادہ ہیں، ان کی تعداد تقریباً کم و بیش 1,24,000 بیان کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عام ہے۔ امید ہے کہ یہ فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ رسالت ملنے سے پہلے بھی رسول کی زندگی، نبی کی زندگی اپنی قوم میں بہترین زندگی ہوتی ہے، وہ نمونہ ہوتے ہیں، وہ ساری صفات اعلیٰ درجے کی ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ پاک باز ہوتے ہیں، نرم خو ہوتے ہیں، نیک تینت ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، دیانت دار ہوتے ہیں، ساری صفات اچھی ان کے اندر موجود ہوتی ہیں اور بہت نمایاں ہوتی ہیں، اور یہ نبوت ملنے سے پہلے سے ایسے ہی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی اس پوری جماعت میں، جس میں اللہ کے خاص بندے رسول وہ بھی شامل ہیں، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، تو مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نے انبیاء کی جماعت کی امامت کروائی، آپ کے پیچھے سارے انبیاء نے نماز پڑھی معراج کے موقع پر، اور اللہ نے آپ کو وہاں بلایا جہاں پر کسی نبی کو نہیں بلایا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ تو اس سے مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اور بیان کرنے کو اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مختصراً آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب اگلی بات وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ تو شرط ہی ہے ایمان کی، لیکن اس ایمان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر، آپ کی اللہ تعالیٰ کی کتاب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن پاک، اس پر ایمان لانے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ باقی تقاضے، باقی چیزیں وہ اسی محبت سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب ہم اس تقاضے کو آپ کے سامنے قرآن پاک سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں سے ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ آپ کی کتاب میں بھی درج ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان والا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی کتاب پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، یہ ایمان والا، اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو حضور سے۔ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی رشتہ داریاں، تعلق ہیں، ان سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، سب سے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہوتی ہے اپنی جان، اس سے بھی زیادہ محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والے کو ہونی چاہیے۔ یہ اس کی شان ہے کہ اگر اپنی جان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے
تو مومنوں کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے. محبت کا یہ رشتہ، اس کا ثبوت دینا ہے کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت ہے. تو عزیز طلبہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ثابت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو. اب احادیث کے ذخیرے میں سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ آگے ہمارا موضوع جو ہے وہ آگے اور طویل ہے، اس لیے مختصراً عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا، اولاد یعنی آبا یعنی اپنے والدین اور ان سے اوپر اور اس طرح اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. سب سے زیادہ محبت تمہیں کس سے ہونی چاہیے؟ مجھ سے ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا. یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا اور جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا. اور اگر یہ محبت نہ ہو اور ایسی محبت نہ ہو کہ جو تمام محبتوں پر غالب ہو، جس کا مطالبہ ہے ایمان والے سے، تو پھر اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ تو آئیے قرآن کی ہی زبانی سنتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 24 ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا. عزیز طلبہ، یہ ساری چیزیں جو انسان کو محبوب ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں؟ والدین ہوتے ہیں، اولاد، ان میں بیٹے، بھائی، ایسے بیویاں، بیویوں سے محبت، خاندان، مال و دولت سے محبت، کاروبار سے محبت، مکانات سے محبت. تو ان ساری چیزوں کو ذکر فرما کے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ زیادہ پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم ہے، اور وہ جو حکم دے رہے ہیں، یعنی اس وقت یہاں جہاد کا حکم دیا گیا تو جہاد کے حکم کو بیان فرمایا گیا کہ جہاد کا بھی اگر حکم دیں جس میں جانیں جا سکتی ہیں، ایسا حکم اگر اس میں تم نے تاخیر کی اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے یا کم ہے اور ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے. تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. فیصلے سے مراد کیا ہے؟ فیصلے سے مراد سزا کا فیصلہ ہے. تو محبت اگر غالب ہوگی تو یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنیں گی. ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت رکاوٹ نہیں بنے گی. ایسے مال و دولت کی محبت رکاوٹ نہیں بنے گی. ایسے خاندان کی محبت رکاوٹ نہیں بنے گی. ایسے ہی جو ہے وہ اپنے محلات اور مکانات کی محبت رکاوٹ نہیں بنے گی. تو محبت ایسی ہونی چاہیے، ایسی غالب ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. ایسا حکم بھی آئے جہاد کا، جیسے جہاد کا جس میں جان بھی جا سکتی ہو، تو اس پر عمل کرے. یہ مومن کی شان ہے اور یہ مومن سے مطالبہ ہے. اگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت میں بہت کمی ہے، اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ محبت مغلوب ہے. تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ محبت کی وجوہات عام طور پر کیا ہوتی ہیں.
کوئی کسی سے محبت یا عقیدت رکھتا ہے تو وہ کیوں رکھتا ہے؟ تو علماء نے 4 اسباب ذکر فرمائے ہیں، محبت کے 4 اسباب یا وجوہات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلا سبب عزیز طلبہ وہ ہے حسن و جمال، خوبصورتی، کہ کسی سے محبت کی جاتی تو خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ دوسرا سبب کمال ہے کہ کسی مہارت میں، کسی فن میں، علم میں کوئی ماہر ہوتا ہے تو اس لیے عقیدت اور محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ قرابت یعنی رشتہ داری یا تعلق، اس کی وجہ سے جو ہے وہ محبت کی جاتی ہے۔ اور چوتھا جو سبب ہے، چوتھی جو وجہ ہے وہ ہے احسان، کہ کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کرتا ہوں، ان چاروں وجوہات کی بنا پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے۔ اگر آپ حسن و جمال کو لیتے ہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حسین نہیں تھے بلکہ احسن تھے۔ آپ صرف جمیل نہیں تھے بلکہ اجمل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خالق حسن و جمال کے یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے تھے، اس لیے خالق کائنات نے حسن و جمال کی تمام خوبیاں اور خوبصورتیاں آپ کے وجود میں بدرجہ اتم رکھ دی تھیں۔ آپ کے وجود کی بناوٹ کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے تبسم کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی سیاہی کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق بنے ہیں۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا وہ ایک دم چونک جاتا، حیران رہ جاتا، گمسم ہو جاتا، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، آپ کی صحبت میں رہتا، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے چہرے کی چمک دمک کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرہ اقدس میں رواں دواں ہے۔ سارے انسانوں میں، ساری مخلوق میں آپ کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ اب ہم دوسرے سبب کی طرف آتے ہیں کہ کمال، کسی سے محبت اور عقیدت رکھی جاتی ہے تو اس شخص میں کوئی کمال پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے رکھی جاتی ہے۔ کوئی بہت اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے، کوئی بہت فصیح اور بلیغ ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا ادیب ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا شاعر ہوتا ہے، تو لوگ ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال، ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی جمال یعنی کمالات و محاسن سے نوازا تھا، اور صرف نوازا نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ کمالات بدرجہ اتم موجود تھے۔ گویا کہ آپ مجموعہ کمالات ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کو جو کمالات اور جو اوصاف، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کیں، وہ سارے کمالات اور ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیں۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خلق ان میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت ان میں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی فساد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، جذبہ جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت زکریہ علیہ السلام کی عبادت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم جمع فرما دی تھیں۔ تو عزیز طلباء، یہ کمال ہے، انبیاء سے زیادہ کوئی کمال والا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بڑا سا بڑا فصیح، کوئی بڑا سا بڑا بہادر۔ میں اگر اسی کمال کو، ان صفات کو ذکر کروں تو بہت طویل بات ہو جائے گی اور بڑا وقت لگ جائے گا، اس لیے میں ایک ایک صفت کو الگ الگ ذکر نہیں کرتا، بلکہ میں نے انبیاء علیہ السلام کی وہ صفات جن میں وہ ممتاز تھے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ انہی سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں اور بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اب اگلے سبب کی طرف ہم آتے ہیں، اور وہ اگلا سبب کیا ہے کہ وہ سبب ہے میرے عزیز طلباء قرابت، تعلق، رشتہ داری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ قرابت کے معنی رشتہ داری بھی ہے، لیکن تعلق بھی کہا جا سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، میں تمہارے لیے شفقت و رحمت کے اعتبار سے والد کی طرح ہوں۔ اور قرآن آپ کی تعریف یوں کرتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، تمہیں میں سے بھاری ہے اس پر جو تکلیف تم کو پہنچے، اور وہ تمہاری بھلائی پر حریص ہے، مومنوں پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شفقت اور محبت کا رشتہ ہے امت کے ساتھ وہ بیان کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، ایسے مہربان پیغمبر ہیں کہ جو تکلیف امت کو پہنچے اس پر وہ پریشان ہوتے ہیں، ان پر وہ بھاری گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے، اور وہ حریص ہیں بھلائی پر۔ کس کی بھلائی پر؟ اپنی بھلائی پر نہیں، بلکہ تمہاری بھلائی پر، امت کی بھلائی پر حریص ہیں، اور شفقت کرنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ تو عزیز طلباء، ایسے پیغمبر سے، ایسی ہستی سے کیوں نہ محبت کی جائے۔ اور اب میں چوتھے سبب کی طرف آتا ہوں، محبت کا چوتھا سبب یا وجہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے احسان۔ کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان اپنے محسن کا غلام بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگوں کا ہم پر احسان ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین، ان کا ہم پر احسان ہے، انہوں نے ہماری پرورش کی، ورنہ ہم کسی وقت ایسے تھے کہ ہم اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے تھے، ہم اپنی تکلیف کو نہیں بیان کر سکتے تھے، ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم بتا نہیں سکتے تھے، ہمیں پیاس لگتی تھی تو ہم اپنی پیاس کو نہیں بتا سکتے تھے، ہم کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن انہوں نے ہماری پرورش کی، ہماری خدمت کی، تو آج ہم اس مقام پر ہیں۔
والدین کا بہت بڑا احسان ہے، اس لیے ان کا مرتبہ بھی بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے، لیکن ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا اسی طرح اساتذہ کا ہم پر احسان ہے۔ آج اگر ہم کہیں ہیں، قابلیت ہمارے اندر کچھ ہے، تو وہ اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر محنت کی، انہوں نے ہم تک علم پہنچایا، علم کا نور پہنچایا، انہوں نے ہمیں بولنے کا حوصلہ دیا، سکھایا، اعتماد دیا، آج ہم کسی مقام پر ہیں، اساتذہ کا احسان ہے۔ لیکن جتنے بھی اور اس کے علاوہ بھی دوست یار رشتہ دار بھی بعض اوقات احسان کرتے ہیں اور آدمی ان کا احسان بند ہو جاتا ہے، لیکن عزیز طلباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائیں، جو مشقتیں اٹھائیں، جو سختیاں جھیلیں، وہ کس کے لیے جھیلیں؟ کیا اپنے لیے؟ کیا اپنی اولاد کے لیے؟ کیا اپنے خاندان والوں کے لیے؟ نہیں، بلکہ اس امت کے لیے، اس امت کے ہر اس انسان کے لیے کہ جو قیامت تک آئے گا کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سختیاں جھیلیں، پتھر مارے گئے، لیکن آپ نے ان کو برداشت کیا، لہو لہان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر مار کے طائف والوں نے، مکہ والوں نے پریشان کر دیا، کانٹے بچھائے جاتے، گالیاں دی جاتی، برا بلا کہا جاتا، تانے دیے جاتے، کاہن کہا جاتا، ساحر کہا جاتا، پتہ نہیں کیا کچھ 13 سالہ دور آپ نے بھی پڑھا ہے۔ احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا جاتا ہے، آپ کا خون مبارک بہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، بلکہ امت کے ان افراد کے لیے بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کو بھی بد دعا نہیں کرتے، بلکہ فرشتہ آ جاتا ہے لیکن پھر بھی بد دعا نہیں کرتے، اور یہی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادوں میں ایمان لے آئیں، فکر کیا ہے؟ فکر یہی ہے کہ میری امت کا ہر فرد جہنم سے بچ کر جنت پہ چلا جائے۔ اور عزیز طلبہ، ہر طبقے پر آپ کا احسان ہے۔ آپ عورتوں کو دیکھ لیجئے، عورتوں کے حالات اس سے پہلے کیا تھے، ان کا کیا حال تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ نے عورتوں کو مقام دلوایا، آپ نے ماں کا روپ دلوایا، اس کی عظمت کو بیان کیا، آپ نے بیٹی کو رحمت بیان کیا، آپ نے بہن کا درجہ بتایا، آپ نے بیوی کا درجہ بتایا، عورت کو ہر لحاظ سے آپ نے قابل احترام بتلایا۔ ایسے ہی یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائیں، جنت کی خوشخبریاں سنائیں۔ ایسے ہی غلام اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، جانوروں کے ساتھ وہ سلوک شاید نہ ہوتا ہو جو غلاموں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق دلوائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں اور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت بھی یہ ہدایت دیتے ہوئے جاتے ہیں، ایک نماز قائم کرنے کی، اور دوسرا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ تو میرے عزیز طلباء، کون سا طبقہ ایسا ہے جس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں؟ ہر طبقے پر احسان ہے۔ اور کون سا مقام ایسا ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے افراد کے لیے دعائیں نہ مانگی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجا نہ کی ہو، روئے اور گڑ گڑائے نہ ہوں؟ اس امت کو جس کو آپ نے دیکھا بھی نہیں، امت کے ان افراد کو جن کو آپ نے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں، ان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ آدمی دنیا میں اپنی اولاد کے لیے پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ جمع کرتا ہے، اس کے لیے کوئی فکر مند ہوتا ہے، اس لیے کہ اولاد سامنے ہوتی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی اس روحانی اولاد کے لیے فکر مند ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دیکھا بھی نہیں. اسی طرح یہ تو دنیا ہے عزیز طلباء، لیکن جب قیامت آئے گی تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت دوزخ لائی جائے گی. طویل حدیث ہے، جب دوزخ لائی جائے گی تو اس کو دیکھ کر ہر آدمی پریشان ہو جائے گا. اور یہاں تک آتا ہے حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہو جائیں گے اور ہر شخص کے منہ پر زبان پر یہی جاری ہوگا کہ نفسی نفسی. کیا جاری ہوگا؟ نفسی نفسی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. قرآن نے اس کو بیان کیا، اور جگہوں پر بھی بیان کیا. میں نے آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر عرض کر دیا کہ اس وقت یہ حالت ہوگی. اس وقت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، زبان اقدس پر کیا جاری ہوگا؟ عزیز طلباء کیا جاری ہوگا؟ سننے کے قابل ہیں. اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہوں گے، امتی امتی. جہاں سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرما رہے ہوں گے کہ میری امت بچ جائے اس جہنم کے عذاب سے، اس جہنم میں جانے سے میری امت کسی طریقے سے بچ جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے میرے عزیز طلباء. تو پھر ایسی ہستی سے کیوں نہ محبت کی جائے، اور کیوں نہ ایسی محبت کی جائے جو ساری محبتوں پر غالب ہو. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اس کی حقدار ہے کہ ان سے ساری دنیا کے تعلقات، ساری چیزوں سے، ساری رشتہ داریوں سے زیادہ محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی محبت، ایسی غالب محبت نصیب فرما دیں.